اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے اور اس سے محبت رکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سکھایا ہے۔ یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، آپ کے بارے میں بھی ہے، بعض دوسرے بزرگوں کے بارے میں دو مقامات پر آیا ہے۔ بہرحال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بزرگوں کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر میں مصروف ہوتے تو ایسے مصروف ہوتے کہ آپ کے رونگٹے کے بال بھی حرکت نہیں کرتے، خود حرکت کرنا تو دور کی بات، یہ ہمارے جسم پہ جو بال ہیں اس کے بالوں کے نیچے سوراخ ہے، اس کو رونگٹا کہتے ہیں، تو یہ رونگٹے کے بال بھی نہیں ہلتے تھے، اللہ کی یاد میں بیٹھے تو ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ غور کیجئے کیا مقام تھا ان بزرگوں کا، اور آج ہم کہاں ہیں؟ ہم کیچڑ میں دلدل میں پھنسے ہوئے، اور ماشاءاللہ وہ آسمانوں کی بلندیوں پر تھے۔ سیکھنا یہ چاہیے جناب، سب سیکھ رہے ہیں دنیا کی ہوشیاریاں، دھوکے بازی کے طریقے، کیا سیکھ رہے ہیں؟ ارے یہ سیکھیے، اس سے دنیا، خبر، حشر، آخرت سب اچھی بنتی ہے۔ اور دنیا کی ہوشیاری سے صرف دنیا اچھی بنتی ہے، جیب بھرتا ہے دل نہیں بھرتا۔ دل بھرنا ہے تو یہ طریقے سیکھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ طریقہ کیسے سیکھا؟ رونگٹا بھی حرکت نہیں کرتا، جبکہ رونگٹے پہ ہمارا قابو نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بلی سے سبق سیکھا ہے۔ کیسے؟ تو فرماتے ہیں بلی کو جب چوہے کا شکار کرنا ہوتا ہے تو چوہے کے بل کے پاس ایسے آنکھ جما کے بیٹھتی ہے کہ اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور بال بھی اس کے نہیں ہلتے۔ یہ دیکھ کر میں نے سیکھا کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد میں مصروف ہو تو ایسے ہو جیسے بلی ایک شکار کو پانے کے لیے، ایک چوہے کو پانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر بزرگان دین، دنیا کی چیزیں دیکھ کر آخرت کا سبق سیکھتے تھے۔ اور آج ہمارے سامنے آخرت بھی ہے تو آخرت نہیں سیکھ رہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے ملتی ہے، کتنی ضروری ہے، یہ سارے بزرگوں کے حالات اور واقعات سے، قرآن پاک کی چند آیات سے ہم نے آپ کی سماعت میں لایا ہے۔